حضرت ابو حمزہ البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے علامات صوفیہ کو دیکھ کر تصوف کی تعریف کی. وہ فرماتے ہیں علامت الصوفی الصادق، علامت الصوفی الصادق، سچی صوفی کی علامت یہ ہے ان یفتقر بعد الغنا، کہ وہ غنی ہو، کہ وہ پہلے مالدار ہو، وہ پہلے مالدار ہو اور اس کے بعد وہ فقر اختیار کر لے. مال و جائیداد کے بعد، ثروت کے بعد وہ فقر اختیار کر لے، اپنے آپ کو، اپنے اوپر فقر کو لازم کر لے. یہ صوفی کی علامت ہے. اور جب یہ فرما رہے ہیں کہ علامت سچی صوفی کی علامت ہے، تو یہاں پر یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جو فیک صوفی ہوگا، جو جھوٹا صوفی ہوگا، اس کی یہ علامت نہیں ہو سکتی کہ وہ غنا کے بعد فقر کو اختیار کر لے. پہلی علامت. دوسری علامت وَيَذُلَّ بَعْدَ الْعِزِّ، اور پہلے وہ عزت والا ہو، بہت اس کی چرچا کرتے ہوں لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہوں، اس کے پاؤں چومتے ہوں، بڑی رسپیکٹ کرتے ہوں گے لوگ اس کی، لیکن اس کے بعد وہ تواضع کو اختیار کر لے، وہ عاجزی کو اختیار کر لے، وہ انکساری کو اختیار کر لے، اسے یہ چیزیں پسند نہ ہو. پھر دوسری علامت. تیسری علامت فرماتے ہیں وَيَخْفِي بَعْدَ الشُّهْرَةِ، کہ وہ پہلے مشہور ہو. سچے صوفی کی علامت، وہ پہلے مشہور ہو، لوگوں میں اس کی واہواہی ہو، لیکن اس کے بعد وہ چھپنا پسند کرے، انڈر کور رہنا پسند کرے. اسے یہ پسند ہو کہ میں لوگوں میں ظاہر نہ ہو جاؤں، وہ چھپنا پسند کرے. ٹھیک ہے. اور پھر خود ہی فرماتے ہیں وعلامت الصوفی الکاذب، اور جھوٹے صوفی کی علامت یہ ہے، جو ڈھونگی ہوگا، ہاں، جو فیک بابا ہیں، ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ پہلے غریب ہوگا، بعد میں امیر ہوگا. ٹھیک ہے. پہلے پیدل چلنے والا ہوگا، پھر اس کے پاس 50 60 لاکھ 1 کروڑ کی گاڑی آئے گی. پہلے وہ مٹی کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، شب بیداری کرنے والا ہوگا، اس کے بعد اس کے پاس بڑے بڑے بنگلو ہوں گے. ٹھیک ہے. تو پہلے وہ فقر کی زندگی گزار رہا ہوگا، اس کے بعد پہلے اس کے دسترخوان پر چائے اور ستو سے وہ افطار روزی کرتا ہوگا، اس کے بعد اس کا بڑا ٹیبل، اس کا ڈائننگ ٹیبل لگتا ہوگا جس پہ 10 20 ڈشز اس کے تیار ہوتی ہوں گی، جو آج کل حال ہم دیکھ رہے ہیں صوفیاء کا. اللہ معاف کرے. تو فرماتے ہیں یستغنی بعد الفقر، کہ وہ جھوٹی علامت یہ ہے کہ وہ فقر کے بعد غنی ہو. دوسری علامت یہ ہے پہلے وہ عاجزی اس کے اندر ہو، انکساری اندر ہو، لیکن اس کے بعد وہ عزت چاہے، اس کے بعد وہ چاہے کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ میرے ہاتھ چومیں، میری دست بوسی کریں، اور دست بوسی کے نیچے پھر وہ لفافے بھی دیں، 500 کے، 1000 کے، 2000 کے، میرے ہاتھ بھی چومے اور نیچے سے ہاتھ گرم بھی ہو پیسوں کے ذریعے. یہ جھوٹے صوفی کی علامت ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں پہلے وہ چھپا رہے، پہلے اس کو کوئی نہیں جانتا ہوگا، وہ صوفی ہوگا، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت، لیکن پھر وہ یہ چاہے کہ اب میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، اب مجھے لوگ جانے. ٹھیک ہے. تو یہ حال ہم آج دیکھ رہے ہیں، یہ حال آج ہمارے سامنے ہے نا. تو یہاں پر ان بزرگ نے ڈیفائن کر کے رکھ دیا، الگ الگ کر دیا کہ سچے صوفی کی علامت کیا ہے، جھوٹے صوفی کی علامت کیا ہے. تو اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، متصوفہ کو دیکھ لیجئے، انہوں نے کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر کوئی نیکی تنہائی میں کر رہے ہوں، شب بیداری میں کر رہے ہوں، کسی کو نہیں معلوم، تو کہیں نہ کہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری یہ خوبی، میری یہ نیکی لوگوں پر ظاہر ہو جائے، تو ہم کوئی نہ کوئی راستہ ایسا اختیار کر لیتے ہیں کہ ہماری یہ نیکی ظاہر ہو جاتی ہے. تو الغرض یہ کر کے ہم ہلاکت کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ.